اور یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ گنے کے شگوفے نکلنے کا عمل سست رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ گنے کی فصل شگوفے کیوں نہیں نکال رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گنے کے پاس ابھی 1.5 مہینے کا وقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے۔ کاشتکار حضرات یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ سوکا دینے سے شگوفے زیادہ نکل رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے والے شگوفے نکلنا بند ہو گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے شگوفے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تینوں کھادیں ڈالنے کے بعد بھی گنا شگوفے نہیں نکال رہا، یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان ہے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ کاشتکار موجودہ موسمی حالات میں، جس میں روشنی بھی کم ہے، درجہ حرارت بھی کم ہے، کیا کر سکتے؟ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ابر آلود موسم میں اٹانک کا سپرے جبرائلک ایسڈ سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ آج کل گنے کے کاشتکاروں کی طرف سے یہ شکایت عام ہے کہ گنے کے شگوفے نہیں بن۔ گنے کی شگوفہ سازی کیوں متاثر ہو رہی ہے اور ان حالات میں کاشتکار کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یوں تو گنے کی شگوفہ سازی کے لیے کئی طرح کی ضروریات ہیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، اور بدقسمتی سے ان دونوں پر کاشتکار کا اختیار نہیں ہے، اور وہ ہے دھوپ اور درجہ حرارت۔ ان کے علاوہ زمین کی زرخیزی اور مناسب آبپاشی بھی شگوفہ سازی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ گنے کی بہترین شگوفہ سازی کے لیے روزانہ 7 سے 9 گھنٹے کی بھرپور دھوپ ضروری ہے، کیونکہ جس طرح انجن کو سٹارٹ ہونے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پودے کو بھی شگوفہ سازی شروع کرنے کے لیے زیادہ توانائی چاہیے، اور یہ توانائی پودا سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے۔ لہذا شگوفہ سازی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پودے کو دن میں کتنے گھنٹے روشنی میسر رہی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 1 ماہ میں کماد کی فصل کو کتنی دھوپ اور روشنی مل سکی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 16 مارچ کو یہ پنجاب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 16 کو آلموسٹ یہ کلیئر ہے۔ 17 کو بھی پورے پاکستان میں بادل ہیں، لیکن پنجاب پارشلی کلاؤڈی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 18 کو پورا پنجاب بادلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے 19 مارچ کو بادل ہے، 20 پارشلی کلاؤڈی ہے، 21 کو بادل، 22 کو بھی بادل، 60-70% پنجاب میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ 25 کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پنجاب میں بادل ہیں۔ اسی طرح سے 26 بادل، 27 کلیئر ہے، اور 28 کو پھر بادل آ گئے۔ اسی طرح سے 29 مارچ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں۔ 30 کو بھی سینٹرل اور اپر پنجاب اس میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے 31 مارچ کو بھی تقریباً 60% پنجاب میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اپریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 اپریل کو آپ دیکھیے کہ یہ پورے خطے میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ 2 کو بھی بادل ہیں، 3 تاریخ کو بادل چھائے ہوئے ہیں، 4 کو آپ دیکھ لیں کہ آدھے پنجاب میں بادل ہیں، 5 اپریل ریلیٹیولی کلیئر ہے، 6 اپریل کو پھر بادل آ گئے، 7 کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 60% پنجاب میں بادل ہیں۔ تو یہ صورتحال مطلب ہم نے دیکھی ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں 2 ہفتے سے زیادہ پنجاب میں یہ بادل چھائے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران پنجاب میں زیادہ تر اوقات بادل چھائے رہے ہیں، دھوپ کم نکلی ہے، گنے کی فصل کو روشنی کم ملی ہے، اور یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گنے کے شگوفے نکلنے کا عمل سست رہا ہے۔ روشنی اس قدر اہم ہے گنے کی شگوفہ سازی کے لیے کہ پودے قریب ہونے کی وجہ سے یا زیادہ پتوں کی وجہ سے اگر 70% دھوپ رک جائے اور پودے کے مڑ تک نہ پہنچے تو پودا شگوفے بنانے بند کر دے۔ دھوپ کم نکلے تو بنے ہوئے شگوفے جو ذرا کمزور ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ درجہ حرارت، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ گنے کو شگوفے نکالنے کے لیے 28 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے، اور آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت اسے 7 سے 9 گھنٹے ملے۔ اگر نیچے والا درجہ حرارت 28 سے کم ہو کر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو پودے کو مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے شگوفے نکالتا رہتا ہے۔ لیکن 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے پودے کی ہمت جواب دینا شروع کر دیتی ہے، اور 12 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچتے ہی شگوفے نکلنے کا عمل مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اوپر والے درجہ حرارت کی بات کریں تو 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پودا خوشی شگوفے نکالتا رہتا ہے۔ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پودا کوشش کرتا ہے کہ شگوفے نکلنے کا عمل متاثر نہ ہو، لیکن جب درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پودے کا سانس پھول جاتا ہے اور شگوفے نکلنے کا عمل سست ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر پودا شگوفے نکالنا مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران گنے کی فصل کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اس کو کتنا درجہ حرارت ملا ہے۔
16 मार्च में आप देखिए कि ये दर्जा हरारत ये मीन टेम्परेचर सेट किया हुआ है, ये तकरीबन 15, 16, 17 रहा है। इसी तरह से आप 17 को देख लें, 17 को भी सूरत हाल यही है। बस ये आपने देखना है कि जब यहाँ येलो कलर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। यहाँ आप देख सकते हैं 18 तारीख को आप देख लें, रहीम यार खां का टेम्परेचर बता रहा है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 19 तारीख को भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 20 को भी यही सूरत हाल है, 22 को भी। ये पूरे पंजाब की सूरत हाल रिफ्लेक्ट हो रही है। 23 को आप देख लें, 24 को आप देख लें, ये पूरे पंजाब का टेम्परेचर ये 20, 21, मैक्सिमम एक जगह पे मुल्तान में 22 है। ये देखिए 29। इसी तरह से 30 को अप्रैल में हम देख रहे हैं, 1 अप्रैल को ऊपर सारा आप देख लें 20 है, ये भी वही सूरत हाल है। 2 को भी फिर हम देखें, 3 को भी 20 से कम है, 4 को भी 20 से कम है, मीन टेम्परेचर की बात हो रही है। 5 को 20 से कम है, 6 को भी 22 है और 7 तारीख को भी टेम्परेचर डाउन है, 8 को भी डाउन है। इसी तरह से ये 10 तारीख है, डाउन है टेम्परेचर, ये देखें 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सबसे ज्यादा पंजाब में यहाँ पे दर्जा हरारत है 11 तारीख। तो ये सूरत हाल है जी पंजाब की पिछले 3 हफ्ते के दर्जा हरारत की। अब आपको समझ आ रही होगी कि गन्ने की फसल शगुफे क्यों नहीं निकाल रही, लेकिन अभी भी परेशानी वाली बात नहीं है। आम तौर पर गन्ने की फसल जून तक शगुफे निकालती रहती है। जून तक निकलने वाले शगुफे इस काबिल होते हैं कि वो गन्नों में तब्दील हो सके। अलबत्ता जून के बाद बनने वाले शगुफे गन्ने में तब्दील मुश्किल से होते हैं। आज 12 अप्रैल है, तो इसका मतलब है कि गन्ने के पास अभी 1.5 महीने का वक्त है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मौसम खुल जाएगा और गन्ना पूरी ताकत से अपने शगुफे निकालने का अमल शुरू करेगा। लेकिन ये तब होगा अगर आपने खादें वगैरह पूरी दे रखी हैं और आपकी फसल कीड़े मकोड़ों के हमलों से महफूज है। शगुफे निकालने के लिए तीसरी अहम जरूरत आबपाशी की है। अच्छा, जब काश्तकारों को गन्ने पर हमला करने वाले कीड़े ब्लैक बग के जोर को कम करने के लिए हम आबपाशी का मशवरा देते हैं, तो वो फौरन वो सवाल करते हैं कि आबपाशी करने से तो गन्ने की शगुफा साजी कम हो जाएगी, यानी गन्ना शगुफे निकालना कम कर देता है। गोया इस हवाले से काश्तकारों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि बेहतर शगुफा साजी के लिए गन्ने को सोका देना जरूरी है। हम समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त नहीं है। दरअसल शगुफा साजी के वक्त ज्यादा पानी और कम पानी दोनों नुकसानदेह है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि मुनासिब नमी के बगैर गन्ने की बेहतर शगुफा साजी नहीं हो सकती। और हाँ, अगर आप गन्ने में मुसलसल पानी खड़ा रखेंगे तो उससे भी शगुफा साजी मुतासर होगी। सोके वाली बात दरअसल काश्तकार अपने जाती मुशाहदे की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि गन्ने की जिस फसल को सोका दिया जा रहा है उसके शगुफे ज्यादा निकल रहे हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सोका देने से जो शगुफे निकलते हैं वो नहायत कमजोर होते हैं और उनमें से 60 से 70% शगुफे गन्ना बनने की सलाहियत नहीं रखते, यानी वो गन्ने में तब्दील ही नहीं होती। काश्तकार हजरात ये तो देख लेते हैं कि सोका देने से शगुफे ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बड़े वाले शगुफे निकलना बंद हो गए हैं और छोटे छोटे शगुफे निकलना शुरू हो गए हैं। और फिर वो इस बात का मुशाहदा करना भी भूल जाते हैं कि ये जो छोटे छोटे शगुफे निकले हुए हैं या निकल रहे हैं, इनमें से कितने शगुफे गन्ने में तब्दील होते हैं। लिहाजा सोका देने से, ज्यादा सोका देने से निकले हुए शगुफे नुमाइशी तो हो सकते हैं, लेकिन पैदावार में खातिर इजाफे का बायस नहीं बन सकते। वही शगुफे ज्यादा कामयाबी से गन्ने में तब्दील होते हैं जो मुनासिब नमी की मौजूदगी में अपनी पूरी ताकत से निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब फिर यह भी नहीं है कि आपने खेत में हर वक्त पानी खड़ा रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे पौधों की जड़ों का दम घुट जाएगा और शगुफा साजी मुतासर होगी। लिहाजा अगर आपकी जमीन ऐसी है कि वो पानी आसानी से जज़ब नहीं करती और उसमें ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहता है, तो फिर आपने इंतहाई एहतियात से पानी लगाना है। इसमें एक और बात को भी समझना नहायत जरूरी है कि अगर आप हद से ज्यादा पानी गन्ने की फसल को देंगे तो उसकी जड़ों को पानी के हसूल के लिए तगोदो नहीं करना पड़ेगी और जड़ों में बढ़ोतरी और फैलाव का अमल रुक जाएगा। तो इस तरह जड़ ज्यादा मजबूत नहीं हो सकेगी, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर गन्ना कमजोर रहेगा और जड़ कमजोर होने की वजह से गिरने के इम्कानात भी ज्यादा होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने पानी कम दिया है, सोके की बात नहीं हो रही, पानी निस्बतन कम दिया है, तो उसके नतीजे में जड़ें पानी की तलाश में बढ़ना शुरू कर देती हैं, फैलना शुरू कर देती हैं और पानी की तलाश में जड़ नीचे और दाएं बाएं नशोनुमा पाती है, जिसके नतीजे में जड़ ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाती है। आपको मालूम है कि जड़ मजबूत होने से गन्ना भी मजबूत होगा और वो हल्की फुल्की हवा, आंधी से या बारिश से गिरेगा भी नहीं जब बड़ा हो जाएगा। लिहाजा काश्तकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शगुफा साजी के मरहले पर गन्ने को पानी लगाना एक हसास और टेक्निकल मामला है। आपने अपनी जमीन के मिजाज को देखते हुए इस तरह पानी लगाना है कि ना तो गन्ने को सोका लगे और ना ही फसल पानी में डूबी रहे।
اب میری اس بات سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کے کھیت کا ہموار ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا کھیت نہ ہموار ہوگا تو اس سے کہیں پانی زیادہ لگے گا اور کہیں کم لگے گا، جس کے نتیجے میں کہیں فصل کو سوکھا لگے گا اور کہیں فصل کو زیادہ پانی لگ جائے گا، جس سے شگوفہ سازی کا عمل یقینی طور پر متاثر ہوگا۔ شگوفہ سازی کے حوالے سے ایک اور بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ ہمارے کچھ کاشتکار دوست مٹی چڑھانے کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک گنے کی شگوفہ سازی کا عمل مکمل نہیں ہوتا آپ نے مٹی نہیں چڑھانی۔ شگوفہ سازی کا عمل کاشت کے 90 تا 100 دن بعد تقریباً جون میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بہاریہ کاشت کی بات ہو رہی ہے، اور شگوفہ سازی مکمل ہونے کے بعد آپ نے مٹی چڑھانی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام پہلے کر لیا تو نرم و نازک شگوفے مٹی میں دب جائیں گے اور وہ زمین سے باہر ہی نہیں آ سکیں گے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے جڑی بوٹی وغیرہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہلکا سا ہل چلا دیا یا اس طرح سے آپ نے گوڈی کر دی کہ تھوڑی بہت مٹی پودوں کے ساتھ لگ گئی ہے، تو وہ شگوفہ سازی کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہلکی سی مٹی لگنے سے پودے کی جڑ بنانے کی حس تیز ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے شگوفے نکالتا ہے۔ ہمارے ہاں کاشتکار بھائیوں میں ایک اور پریکٹس بھی عام ہے کہ وہ گنے کی کھوری وغیرہ سے جان چھڑانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں۔ بظاہر تو اس سے کھیت بڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے آگ لگا کر کھوری کو تلف کر دیا ہے تو اس سے گنے کی شگوفہ سازی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیت جن میں کھوری کو کھیت میں ہی کترا کر دیا گیا وہاں گنے کے 7 سے 8 شگوفے نکلے، لیکن جہاں کھوری کو آگ لگا کر جلا دیا گیا وہاں زیادہ سے زیادہ 4 شگوفے نکلے۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کھوری کو آگ لگا دی ہے تو اس سے آپ کے کھیت کے 50% شگوفے کم نکلیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کھادوں کی طرف۔ دراصل جو کاشتکار اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ گنے کے شگوفے نہیں نکل رہے، وہ تینوں کھادیں یعنی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش ڈال کر اپنا زور لگا چکے ہیں، لیکن یہ تینوں کھادیں ڈالنے کے بعد بھی گنا شگوفے نہیں نکال رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پریشان ہے۔ اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں کھادوں کے ساتھ ساتھ آج کل ہماری زمینوں میں مائکرو کھادوں کی بھی کمی ہو رہی ہے، اور یہ کمی اب عام دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پر بوران، زنک اور آئرن، اور اس کے ساتھ ساتھ کاپر کی کمی ہماری زمینوں میں عام ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ دھوپ نہ لگنے سے گنے کی شگوفہ سازی نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پودے کو دھوپ خوراک بنانے کے لیے درکار ہوتی، اور خوراک سبز پتوں کے بغیر نہیں بن سکتی، یعنی پودوں کے اندر سبز رنگ کا مادہ دراصل خوراک بنانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر آپ کی فصل کے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پودا خوراک کم بنا رہا ہے، اور جب پودا خوراک کم بنا رہا ہے تو پھر شگوفہ سازی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہر وہ مسئلہ جو آپ کے گنے کی فصل کے پتوں کو پیلا کر رہا ہے یا پیلا کر دے، وہ شگوفہ سازی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ مشاہدہ عام ہے کہ آئرن اور زنک کی کمی کماد کے پتوں کو پیلا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کھیت میں آئرن اور زنک کی کمی ہوگی وہاں بہتر شگوفہ سازی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو اس سال بہت عام دیکھا جا رہا ہے وہ بلیک بگ کا حملہ ہے گنے کی فصل کے اوپر۔ بلیک بگ بھی کچھ اس طریقے سے پتوں کا رس چوستی ہے کہ پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلیک بگ کا حملہ ہو گیا تو پھر بھی شگوفہ سازی نہیں ہوگی، کیونکہ بلیک بگ پتوں کو پیلا کر دیتی ہے۔ پیلے پتے خوراک نہیں بنائیں گے اور خوراک نہیں بنے گی تو شگوفہ سازی نہیں ہوگی۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ کاشتکار موجودہ موسمی حالات میں، جس میں روشنی بھی کم ہے، درجہ حرارت بھی کم ہے، کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، فصل کی ہریالی کو دیکھنا ہے۔ فصل سرسبز نہیں ہے تو وجوہات کا جائزہ لینا ہے۔ اگر کھادوں یا مائکرو اجزاء کی کمی ہے تو وہ آپ فصل کو دیں۔ اگر بلیک بگ یا کسی اور کیڑے کا حملہ ہے تو اس کو آپ کنٹرول کریں، تاکہ جیسے ہی دھوپ نکلے آپ کے گنے کی فصل کی بہتر شگوفہ سازی ہو سکے۔ مائکرو اجزاء کی کمی کی علامات کیا ہیں اور اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بلیک بگ کے حملے کی کیا علامات ہیں اور اس کیڑے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کم درجہ حرارت اور ابر آلود موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے پودے پر گروتھ ریگولیٹر کا سپرے کیا جا سکتا ہے۔ ویسے جبریلک ایسڈ کاشتکاروں میں بہت مقبول ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ابر آلود موسم میں اٹانک کا سپرے جبریلک ایسڈ سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن چونکہ اٹانک کا ابھی پاکستان میں زیادہ رواج نہیں ہے، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ اس کے حصول میں کاشتکاروں کو دشواری ہوگی۔ اگر اٹانک نہ ملے تو جبریلک ایسڈ سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ اس سے پودا کم درجہ حرارت اور کم دھوپ کے باوجود شگوفے نکالنے کی کوشش کرے گا۔
پودے میں خوراک بنانے کا عمل تیز ہوگا، اور یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ شگوفہ سازی خوراک بنانے کے عمل کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کاشتکار بھائیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔